السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم، اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: لنا حق فإن أوتيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ جمیع مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل وعجل فرج۔ کلام نورانی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر 21 آپ مومنین کرام کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس کو، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: لنا حق فإن أوتيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حق مقرر کیا ہے، اگر وہ حق ہمیں دے دیا گیا ہم حق تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ حق ہمیں نہ دیا گیا ہم اونٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر ہی اکتفا کریں گے، اگرچہ سفر شب طولانی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلام نورانی حضرت کا حکمت نمبر 21 نہج البلاغہ میں، البتہ نہج البلاغہ کے ایک نسخے کے مطابق، جس کا ترجمہ حضرت مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے، لیکن ایک اور ترجمہ نسخہ جو موجود ہے، جو ترجمہ جناب جوادی صاحب کا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کے مطابق یہ حکمت نمبر 22 ہے۔ نہج البلاغہ کے دو نسخے ہیں جن کے شماروں میں فرق ہے، خطبات میں، خطوط میں اور حکمتوں میں۔ پہلا حصہ نہج البلاغہ کا مفصل خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ مکتوبات ہیں، وہ خطوط جو حضرت نے مختلف افراد کو، والیوں کو یا مخالفین کو تحریر فرمائی ہیں، اور تیسرا حصہ مختصر جملات ہیں جنہیں یا تو حضرت نے اسی طرح بیان فرمایا ہے ایک جملے کے طور پر، اور یا پھر کسی مفصل خطبے سے یہ جملات اٹھائے گئے ہیں۔ مؤلف نہج البلاغہ جناب سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے حسن انتخاب سے ان جملات کو انتخاب کیا ہے۔ اس تیسرے حصے کا نام کلمات قصار بھی ہے، پند و مواعظ بھی ہے، اور حکم امیر المؤمنین بھی ہے، یعنی یہ حکمتیں ہیں علوی، یہ اصول زندگی ہیں جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ اصول زندگی در حقیقت عملی امامت ہے۔ ہم نے امامت بہت سارے اندازوں یا پیراؤں میں نگاہ کی ہے، دیکھا ہے اس کو۔ کبھی امامت کو عقائد کی بحث میں دیکھا ہے، کبھی امامت کو مناظراتی بحث میں دیکھا ہے،
کبھی امامت کو ہم نے ادیبوں کے کلام میں اور شاعروں کے کلام میں دیکھا ہے، کبھی امامت کو ہم نے ممبروں اور خطابت میں دیکھا ہے، لیکن امامت کا ایک اور پہلو اور ایک اور تصویر اور چہرہ عملی امامت ہے جو صرف نہج البلاغہ میں نظر آتی ہے کہ یہ پہلو امامت کا کہیں اور انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے نظام امامت دیکھنا ہو کہ عملاً کیسے ہوتا ہے، اس کا منبع نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ انسان کی ہدایت کا منشور ہے، چونکہ تفسیر قرآن مجید ہے، منشور ہدایت الہی جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ وہی تفسیر جس طرح کی قرآن کو تفسیر چاہیے تھی، جس طرح کی تفسیر خداوند تبارک و تعالیٰ کے کلام کے شایان شان تھی، وہی تفسیر نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے متعلق اور انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں حضرت نے اپنے گران بہا ارشادات سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اگرچہ علی کی طرح کلام علی بھی مظلوم ہے، جس طرح آل علی مظلوم ہے، ذات علی مظلوم ہے، کلام علی بھی مظلوم ہے، اور وہ حق جو بنتا ہے نہج البلاغہ کا وہ ادا نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ اگر ساری پڑھ بھی لی جائے، حفظ بھی کر لی جائے، تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق یہ ادا ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی ان اصولوں کے مطابق ہو جائے جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ہر شعبہ علی نے بیان فرمایا ہے، یعنی در حقیقت پیرو علی وہ ہے جو اصول علوی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ محب علی اور پیرو علی میں یہ فرق ہے۔ محب علی کے لیے علی کی محبت دل میں کافی ہے، زندگی علی کے مطابق بسر کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن پیرو علی کے لیے محبت علی بھی ضروری ہے اور زندگی بھی علوی ضروری ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ آتے تھے ائمہ اطہار کے پاس اور دعوی پیروی کرتے تھے، شیعہ یعنی پیرو، دعوی تشیع کرتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، لیکن ائمہ اطہار ان کے اس دعویٰ کو قبول نہیں کرتے اور انہیں یہ فرماتے کہ آپ ہمارے محب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، ہم سے محبت رکھتے ہو، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہو، یہ دلیل ہے تمہاری حب پر، لیکن تم ابھی مقام عظیم تشیع پر فائز نہیں ہوئے ہو۔ چونکہ اگر تم شیعہ ہوتے تو وہاں نظر آتے جہاں ہم ہیں، جبکہ امام کہیں ہوتا ہے تم کہیں اور ہوتے ہو۔ دور رہ کر محبت تو کی جا سکتی ہے، لیکن دور رہ کر پیروی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے مقام تشیع پر فائز ہونے کے لیے کہ بہت عظیم مقام ہے، اگر ہم ان فضائل و درجات کو دیکھیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں، ان میں سب سے عظیم درجہ شیعہ کا ہے۔ شیعہ سے بڑھ کر کوئی اور مقام اللہ نے نہیں بنایا ہے، سب سے عالی مقام شیعہ ہے۔ امام کے بعد اگر کوئی درجہ رتبہ بنتا ہے قابل ذکر، وہ شیعہ کا مقام ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے جب بھی مقامات و فضائل ذکر کیے تو یہ جملہ بیان فرمایا، یا علی انت و شیعتک، اے علی تو اور تیرے بعد تیرے شیعہ، ہم الفائزون، وہ کامیاب ہیں، وہ فائز ہیں، وہ موفق ہیں۔ پیروی علی و پیروی امامت وہ نہج البلاغہ سے نظر آتی ہے، ملتی ہے کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اور ہر پہلو کو اس طرح سے بسر کرے جس طرح امام کی زندگی تھی۔ اس طرح انسان قریب ہوتا ہے علی علیہ السلام کے اور امامت کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی محبت تو دل میں ہے، بہت ساری دنیا محبت ہے، مسلمان سبھی محبت کرتے ہیں سوائے ایک ناصبی گروہ کے
کہ یہ ہمیشہ رہے ہیں، ائمہ کے دور، رسول اللہ کے دور میں بھی تھے، ائمہ کے دور میں بھی رہے ہیں اور رہیں گے۔ یہ ایک فاسد عنصر یا فاسد نظریہ ہر دور میں رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ یہ گمراہ قیامت تک رہیں گے یہ۔ لیکن اکثریت مسلمان محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، محبت سب کے دلوں میں ہے عزیزان، لیکن فرق پیروی کا ہے۔ شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق محبت و نفرت کا نہیں ہے، محبت سب کرتے ہیں۔ شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق پیروی کا ہے کہ شیعہ محبت بھی کرتا ہے، پیروی بھی کرتا ہے، لیکن غیر شیعہ صرف محبت پر اکتفا کرتا ہے۔ شیعہ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ محب کو محب تر بنائے اور غیر محب کو محب بنائے اور محب کو پیروکار بنائے، پیروی کی طرف لے آئے۔ اسی کا نام تشیع ہے۔ تشیع لغوی معنی بھی شیعہ کا یہی بنتا ہے، پیروکار۔ اصطلاحی معنی بھی شیعہ کا پیروکار ہی بنتا ہے، اور ائمہ کو مطلوب بھی یہی پیروکار تھے۔ محبین کے ہوتے ہوئے ائمہ پیروکاروں کی تلاش میں تھے کہ ہمارے پیروکار کہاں ہیں۔ محبین محبت سب کی تصدیق فرماتے تھے کہ آپ ہمارے محب ہو۔ بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں، ہر معصوم سے تقریباً روایات منسوب و مروی و منقول ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ آتے، آ کر دعوی تشیع کرتے اور ائمہ ان کو فرماتے کہ آپ ہمارے محب ہو، ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت امام مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت کا ارشاد ہے، ایک شخص حاضر ہوا امام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگا، انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ یہ روایت میزان الحکمہ میں آسان ایڈریس ہے، البتہ میزان الحکمہ ترجمہ شدہ بھی موجود ہے۔ آسان ترین منبع حدیث ڈھونڈنے کا میزان الحکمہ ہے۔ باقی کتابوں سے اہل علم ڈھونڈ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن میزان الحکمہ اس مؤلف بزرگوار نے، کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے بہت زحمت کی اور احادیث معصومین رسول اللہ و اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ابواب میں انہوں نے موضوعاتی تقسیم بندی کر کے ذکر کی۔ آسان ہے اس حدیث کو ڈھونڈنا وہاں پر آپ، اور یہ حدیث مرحوم فیض کاشانی نے ذکر کی ہے محجت البیضاء میں، اصل منبع حدیث کا وہاں ہے، وہاں سے صاحب میزان الحکمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو اصل منبع محجت البیضاء ہے، فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب۔ اس میں منقول ہے کہ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تو توبہ کر، استغفار کر۔ حیران ہوا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا جب تک تو توبہ نہیں کرے گا تیرے گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا، تیرا گناہ بڑھتا رہے گا۔ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یہی جو تو نے کہا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں، اس بات پہ توبہ کر تو۔ اگر توبہ نہیں کی تو تیرا گناہ بڑھتا رہے گا، استغفار کر۔ حیرت سے منہ دیکھنے لگا کہ میں نے شیعہ ہونے کا دعویٰ کر کے کیا کوئی غلط بات کر دی ہے کہ میں توبہ کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دونوں چیزیں قبول ہیں، تو ہم سے محبت بھی رکھتا ہے، ہمارے دشمنوں سے نفرت بھی رکھتا ہے، لیکن تو ہمارا پیروکار نہیں ہے، تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور شیعہ ہونے کا تو نے جو دعویٰ کیا ہے بے جا، اس بابت تو توبہ کر، استغفار کر۔ امام معصوم فرما رہے ہیں۔ یعنی کیوں امام فرما رہے ہیں؟ اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم شیعہ ہوتے اور تجھ جیسے شیعہ ہوتے تو مجھے زہر کا پیالہ کیوں پینا پڑتا؟ اگر تجھ جیسے شیعہ ہوتے تو پھر، اور تم جیسے اگر ہوتے میرے ساتھ شیعہ ہوتے، میرے پیروکار ہوتے، مجھے صلح کیوں کرنا پڑتی؟ تجھ جیسے شیعہ ہوتے میں خلافت و حکومت و اقتدار اپنے دشمن کے سپرد کیوں کرتا اور یہ زندگی ایسی کیوں بسر کرتا؟ اگر تم شیعہ ہوتے، تم محب تھے، محبت اپنے گھروں میں بیٹھ کے کرتے رہے، اور جس میدان میں میں تمہیں طلب کرتا رہا وہاں تم نہیں پہنچے۔ اور ایسے ہی محب
کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے کہ امام کربلا میں تھے، کچھ محب مدینہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ محب مکہ میں مشغول حج تھے، کچھ محب بصرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ محب کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ساری دنیا میں محب ہی محب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پیروکار فقط 72 نکلے وہ جو کربلا پہنچ آئے، وہ شیعہ حسین تھے، باقی سب محب حسین تھے۔ اور عزیزان، وہ شیعہ بننے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ کس طرح ہم شیعہ بنے، ظاہر ہے میں نہیں کہہ سکتا، میں معیار نہیں قائم کر سکتا کہ شیعہ کیسے بنا جا سکتا ہے، کسی اور کے بس میں بھی نہیں ہے، حتیٰ کوئی بہت بڑا عالم و فقیہ بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ شیعہ ہونے کا معیار قائم کر دے۔ شیعہ ہونے کا معیار سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس ہستی نے مقرر کیا ہے کہ جس کا شیعہ ہونے کا افتخار ہم نصیب کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ شیعہ کا معیار کیا ہے، شیعہ کیسے بنا جا سکتا ہے۔ محب کے درجے سے ارتقا کر کے، ترقی کر کے انسان تشیع کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے، اور تشیع کے درجے پر فائز ہو کر اپنے مولا کے ہمراہ کیسے ان مقامات و درجات تک فائز ہو سکتا ہے جن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ یہ فاصلہ ابھی محبین کو طے کرنا ہے، محبین کو شیعہ تک پہنچنا ہے اور شیعہ کو امام تک پہنچنا ہے، اور امام کے ساتھ مل کر امامت و امت کو اس مقصد تک پہنچنا ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سارے راستے ترک کرنے پڑیں گے، ہمیں بہت ساری گلیاں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں بہت ساری زندگیاں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں بہت سارے اصول زندگی چھوڑنا پڑیں گے تاکہ ہم پیرو علی بن جائیں۔ ہماری زندگیوں کے اصول کلچرل ہیں، ہم تہذیب کے تحت زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ثقافتی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ یہ جو مذہبی جھگڑا ہے، ثقافت سب کی ایک ہے۔ پاکستان میں جو بھی ہندو رہتا ہے اسی ثقافت کے تحت رہ رہا ہے، یہودی رہتا ہے وہ بھی اسی کلچر کے تحت رہ رہا ہے، مسیحی بھی اسی کلچر کے تحت رہ رہا ہے، سکھ بھی اسی کلچر کے تحت رہ رہا ہے، سنی بھی اسی کلچر کے تحت رہ رہا ہے، وہابی بھی اسی کلچر کے تحت رہ رہا ہے، شیعہ بھی اسی کلچر کے تحت رہ رہا ہے۔ ثقافت سب کی ایک ہے، کلچر سب کا ایک ہے، لیکن کلچر سے ہٹ کر تصورات میں دین بھی رکھا ہوا ہے۔ تصورات میں دین ہے، زندگیوں میں ثقافت ہے، زندگیوں میں کلچر ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جب بسنت آ جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا اس میں شیعہ کون ہے، اس میں سنی کون ہے، اس میں ہندو کون ہے، اس میں مسیحی کون ہے، اس میں سکھ کون ہے، سب کا جشن آ جاتا ہے، جشن بہارا سب کا جشن آ جاتا ہے۔ لیکن زندگی کے اصول ہمارے اگر وہ بن جائیں جو ائمہ اطہار نے بیان کیے تھے، پھر شیعہ الگ ہو جاتا ہے۔ شیعہ کی زندگی، شیعہ کی تہذیب وہ ہے جو ائمہ اطہار نے اصول زندگی بیان کیے ہیں، مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ پوری زندگی آپ کی جنم سے لے کر موت تک ہر شعبہ زندگی ائمہ اطہار نے بیان کیا، اور بالخصوص نہج البلاغہ کے اندر عزیزان زندگی کے رہنما اصول موجود ہیں۔ نہج البلاغہ منشور ہے، آئین ہے ایک شیعہ کی زندگی کا۔ اس کو اس عنوان سے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ایک مقدس کتاب، حوالے کی کتاب، ریفرنس کی کتاب، سٹڈی کی کتاب اور کوئز مقابلوں کی کتاب، حافظ بننے کی کتاب، نہ، یہ روزمرہ کی زندگی کی کتاب ہے، منشور زندگی ہے، آئین شیعہ ہے۔ شیعہ نہج البلاغہ کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ عظیم اسلام شناس، دین شناس، فقیہ و مجتہد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو دیکھا جو نہج البلاغہ کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، جس کا اٹھنا نہج البلاغہ کے مطابق، جس کا بیٹھنا نہج البلاغہ کے مطابق، جس کی سوچ نہج البلاغہ کے مطابق، جس کا بولنا نہج البلاغہ کے مطابق، جس کا چپ رہنا نہج البلاغہ کے مطابق، جس کا کھانا پینا نہج البلاغہ کے مطابق، جس کی رفت و آمد نہج البلاغہ کے مطابق، جس کی سوچ و فکر نہج البلاغہ کے مطابق، اور جس کی عبادت و بندگی نہج البلاغہ کے مطابق۔
اور اس کو شہید مطہری نے اپنا استاد بنا لیا. فرماتے ہیں اصفہان میں گیا, مجھے ایک عالم دین نظر آیا, حافظ نہج البلاغہ, مفسر نہج البلاغہ بہت ہیں, محققین نہج البلاغہ بہت ہیں, لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ایک شخص میں نے دیکھا جو پیرو نہج البلاغہ تھا, اور جو شہید مطہری نے اس کو دیکھا اسے اپنا استاد بنا لیا. اور سب سے زیادہ جس استاد کی, ویسے تو بہت سارے اساتید کی انہوں نے تعریف کی, لیکن اس استاد کے سامنے بہت عجیب عقیدت شہید مطہری نے اظہار کی, اور اسی سے متاثر ہو کر شہید مطہری نے وہ سیر در نہج البلاغہ, جس کا ترجمہ بھی اسی طرح لفظی کر دیا گیا, نہج البلاغہ کی سیر. نہ, نہج البلاغہ کی سیر کوئی پارک نہیں ہے نہج البلاغہ کہ اس کے اندر سیر کرنی ہے. سیر در نہج البلاغہ یعنی وہ نہج البلاغہ کے تحت زندگی کے اصول, نہج البلاغہ کی زندگی کے اصول جو ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے, وہ معاشرہ جو نہج البلاغہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو, وہ زندگیاں جو نہج البلاغہ کی اساس پر وجود میں آئی ہو. ایک حکمت اس میں سے نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. حکمت نمبر 21 بعض نسخوں کے مطابق, اور حکمت نمبر 22 بعض دیگر نہج البلاغہ کے نسخوں کے مطابق. جیسا میں نے اشارہ کیا, حق لینے کا طریقہ, حق لینے کا طریقہ کس طرح سے انسان حق حاصل کرے. ہم ان طریقوں سے حق لیتے ہیں جو ممنوع ہیں, ممنوع طریقوں سے حق حاصل کرتے ہیں. اور ائمہ اطہار کا فرمانا ہے کہ اگر تم اپنا حق, مسلم حق, ممنوع طریقے سے لو, وہ حق تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. روایات میں ہے کہ حکام جور و قضات جور, حکومت جور, حکومت ظلم کے قاضی اور جج, ان کے ذریعے سے تم اپنا مسلم حق بھی نہیں لے سکتے. ایک شخص آیا حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, آ کر اس نے سوال کیا کہ یہ جو قاضی موجود ہیں, حکم صادر کرتے ہیں, آیا ہم ان حکام کی طرف اپنا کیس لے کر جا سکتے ہیں؟ بنو امیہ کے قاضی و بنو عباس کے قاضی, بنو امیہ و بنو عباس یعنی ظالم حکومتوں کے قاضی, جفاکار حکومتوں کے قاضی, تباہکار حکومتوں کے قاضی, آیا ان کے پاس ہم اپنا کیس, مومنین میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اختلاف ہوتا رہتا ہے, ایک مومن کا دوسرے مومن سے اختلاف ہوتا ہے. یہ اختلاف جس میں ایک حق بجانب ہوتا ہے اور ایک حق بجانب نہیں ہوتا, یہ حق لینے کے لیے آیا ہم ان قاضیوں کی طرف, ان ججوں کی طرف, ان عدالتوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہے. حتیٰ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا مسلم حق ہے اور قاضی جور درست فیصلہ کرتا ہے اور قاضی جور تمہیں تمہارا حق دلواتا ہے, پھر بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ قاضی ظالم کے ذریعے سے اپنا جائز حق حاصل کرو. تو پھر کیا کریں؟ فوراً مومنین کے ذہنوں میں سوال آتا ہے پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ مومنین کے سامنے دو ہی آپشن ہوتے ہیں, یا ہم ظالموں کے تحت زندگی بسر کریں یا پھر اپنا حق چھوڑ دیں, پھر اپنا حق نہ لیں. ہم فوراً ذہن میں شاید ابھی بھی سب ذہنوں میں یا اکثر ذہنوں میں یہی سوال آیا ہوگا کہ یہ کیسی بات کر دی کہ یہاں اگر قاضی جور اور ظلم کے ہوں اور ہمارا بھی مسلم حق ہو, ہم ان کے ذریعے حق حاصل نہ کریں تو پھر کس کے ذریعے سے حق حاصل کریں؟ یہی دو راہیں نظر میں آتی ہیں, یعنی یا حق چھوڑ دیں یا ظلم قبول کر لیں, یہ دو آپشن. اور یہ ہمیشہ مشکل رہی ہے مومنین کے ساتھ, مسلمین کے ساتھ, کہ مسلمانوں کو ہمیشہ دو غلط راہوں کے درمیان رکھ کر اور انہیں کہا گیا ان دو غلطیوں میں سے ایک غلطی کو انتخاب کر لو. آپ جب کسی آدمی کو گھیر کے ایسی جگہ لے جائیں جہاں دو گلیاں نکلتی ہوں اور دونوں کے اندر تباہی ہو, ایک گلی میں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, ایک گلی میں چور کھڑے ہوئے ہیں, ہو آپ گھیر کے اس آدمی کو کہتے ہو یا اس گلی میں جاؤ یا اس گلی میں جاؤ,
وہ یہ سمجھتے ہیں دو منحصر راستے ہیں، ان میں سے دیکھوں میں کس گلی میں جاؤں۔ یہ حالت ہمیشہ مومنین کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ ان دو غلطیوں میں سے ایک غلطی کو چن لو تم۔ یہ نتیجہ ہے امامت کے راہ کو چھوڑ کر کلچر کے تحت زندگی بسر کرنے کا، یہ نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑ کر جنتری کے تحت زندگی بسر کرنے کا، یہ نتیجہ کہ ہمیشہ دو غلط راہوں کے درمیان لا کر آپ کو کھڑا کر دیں گے، یا اس غلطی کا ارتکاب کرو یا اس غلطی کا ارتکاب کرو۔ ائمہ کے زمانے میں بھی لوگ ایسا ہی تھے، انہیں دو غلط راہوں کے درمیان لا کے کھڑا کر کے اور پھر انہیں کہتے تھے یا اس غلطی پہ جاؤ یا اس غلطی پہ جاؤ کے پاس، اور ائمہ آ کر فرماتے نہ یہ غلطی کی راستے جاؤ نہ اس غلطی کی طرف جاؤ، بلکہ درست راستہ ایک تیسرا راستہ۔ عزیزان، یا ہم حکام جور کے ذریعے سے اپنا حق حاصل کریں یا حق سے ہی دستبردار ہو جائیں۔ اگر کسی معمولی آدمی سے کہو کہ دو میں سے ایک راستہ ہے، یا اپنا حق چھوڑ دو یا پھر ظالم کی مدد سے اپنا حق حاصل کرو، لیکن اگر علی سے آ کر پوچھو، علی فرماتے ہیں نہ اپنا حق چھوڑو نہ ظالم کے ذریعے سے اپنا حق طلب کرو، بلکہ حق کا علوی طریقہ انتخاب کرو، حکمت علی کے تحت عمل کرو۔ آپ توجہ کریں، امیر المومنین علیہ السلام نے نہ حق چھوڑا نہ حق کو ظلم کی مدد سے لیا۔ اگر علی ظلم کی مدد سے حق لیتے، لے سکتے تھے، دو دفعہ واضح طور پر ناجائز طریقے سے اقتدار علی کے قدموں میں آیا۔ وہی حق، حکومت حق علی ہے، الہی حق ہے، حکومت الہی حق ہے۔ یہ سن لیں عزیزان من، علی ہونا یہ سب سے سخت کام ہے۔ میں اکثر مجالس کہ شیعوں نے سب سے خطرناک کام شیعوں نے کیا ہے کہ علی کو امام چنا ہے۔ الہی بصیرت عطا کی ہے، جو ظاہر بھی جانتا ہے، جو باطن بھی جانتا ہے، جو ماضی بھی جانتا ہے، جو حال بھی جانتا ہے، جو مستقبل بھی جانتا ہے، جو مشکل بھی جانتا ہے، مشکل کا رائے حل بھی جانتا ہے، جو منافق کو ہزار پردوں کے نیچے سے پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی ایسے کو رہبر مانا ہوتا کہ جس کے آگے سے گزرو پیچھے کی خبر نہیں ہے، پیچھے سے گزرو آگے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، دائیں دیکھ رہا ہو بائیں کی خبر نہیں ہوتی، بائیں دیکھ رہا ہو دائیں کی خبر نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کو امام مانا ہے جس کے لیے تمام جہاد کف دست کی طرح ہیں۔ خطرناک کام ہے ایسے رہبر کے ساتھ چلنا۔ اس کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے جب سے شعور پکڑا ہے آج تک نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا نہ کسی سے دھوکے میں آیا ہوں۔ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی فریب نہیں دے سکتا، نہ میرا دشمن مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، نہ میرا حریف اور رقیب مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، اور نہ میرا پیروکار مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ دنیا کو فرمایا اے دنیا، دنیا سب سے مکار ہے کیونکہ دنیا کا امام شیطان ہے، شیطان ہے ہی مکر کا نام، شیطان ہے ہی دھوکے اور فریب کا نام۔ لیکن علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو جا کر ورغلا، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی تو ہزار پردے بھی پہن کر آ جائے علی پھر بھی پہچان لے گا تو دنیا ہے۔ ہزار لبادے و نقاب اوڑھ کے آ جا علی پھر بھی پہچان لے گا تو دنیا ہے۔ غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ ایسے راہبر کے ساتھ، ایسے امام کے ساتھ چلنا بہت سخت ہے جس کی نظروں سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے، کوئی چیز پنہان نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ رہا، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا۔ امیر المومنین کے سامنے دو دفعہ ایسی فرصت آئی، موقع آیا جہاں پر اقتدار علی کے قدموں میں آ گیا، لیکن نہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے مقرر کیا تھا یا جس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا تھا اور جس طرح سے علی چاہ رہے تھے اس طرح سے نہیں آیا۔
اس راستے سے آیا جس راستے سے علی راضی نہیں تھے۔ حکومت علی کا حق ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے عزیزان، اللہ کی طرف سے۔ حق حکومت اللہ کا حق ہے۔ پہلے اپنا فکر، اپنا تفکر علی کے ساتھ ہم کر لو۔ کس طرح کوئی دعوی تشیع علی کر سکتا ہے کہ میں شیعہ علی ہوں، کہ علی کے نزدیک حق کی حکومت اللہ کا ہے؟ وہ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے جو کہے کہ حق کی حکومت جمہور کا ہے؟ آیا وہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ علی؟ علی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہو اور کہ میں شیعہ علی ہوں، یہاں تو ہم کہتے ہو بھائی اگر شیعہ بننا ہے تو علی کی طرح قدم اٹھانا پڑے گا۔ صرف ہاتھ کھولنے اور باندھنے سے معمولی چیز ہے ہاتھ کھولنا اور باندھنا۔ اگر علی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہو، ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہو، تو تشیع سے نکل جاتے ہیں، اگرچہ علی کی امامت میں اقتدا کر رہے ہیں، علی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن علی کے ہاتھ کھلے ہوں، ہمارے ہاتھ بندے ہوں، نیت بھی کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی تشیع میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو علی فرمائیں گے یہ تو نماز ہے، ایک رکعت نماز میں تیری ظاہری حالت میری ظاہری حالت کی طرح نہیں تھی، تو تشیع سے باہر ہو گیا۔ حکومت تو نظام الہی ہے، نظام الہی میں کچھ سوچ رہا ہوں، تو کچھ اور سوچ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ولایت و امامت، دوسروں میں جمہوریت و ملوکیت اللہ کا نظام ہے۔ تو کس طرح میرا شیعہ ہو سکتا ہے؟ فکری ہمانگی نہیں ہے۔ شیعہ کہہ رہے ہیں کچھ اور، علی سوچ رہے ہیں کچھ اور۔ حکومت حق کے خدا ہے، ہمیشہ ہر دور میں حق کے خدا، رسالت کے دور میں حق کے خدا ہے، امامت کے دور میں حکومت حق کے خدا ہے، غیبت کے دور میں حکومت حق کے خدا ہے، انتظار کے زمانے میں حکومت حق کے خدا ہے، اور ظہور کے زمانے میں حکومت حق کے خدا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے تھے حکومت حق کے خدا ہے جب تک رسول زندہ ہے، جب رسول کی آنکھ بند ہو جائے یہ حق عوام کو مل جاتا ہے۔ شیعہ یہاں پر قائم ہے، شیعہ کہتے ہیں نا رسول زندہ ہو تو بھی حکومت حق کے خدا ہے، رسول کی آنکھ بند ہو جائے تو بھی حکومت حق کے خدا ہے۔ یہ تو مشکل ہے نا، اختلاف کی وجہ یہی بنی ہے کہ یہ حق کب تک خدا کے پاس ہے اور کب تک خدا سے دوسروں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فقط رسول اللہ کی زندگی تک حق کے خدا ہے، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی یہ عوام کو حق مل گیا، لیکن شیعہ کہتا ہے کہ نہ، رسول اللہ کی زندگی میں بھی حق کے خدا، وبعد از وفات رسول بھی حق کے خدا۔ اب دیکھیں شیعہ کب تک اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس فکر کو کب تک محفوظ رکھتا ہے۔ 250 سال رسول اللہ کی رحلت سے لے کر غیبت تک 250 سال گزرے ہیں، بیچ میں 250 سال، ذہن میں ہے نا تاریخ؟ 250 سال 11 معصوم 250 سال کے عرصے میں رہے، 250 سال تک یہ حق اللہ کا تھا، اور اللہ نے جن کے لیے مقرر کیا تھا انہیں یہ حق نہیں دیا گیا۔ عوام کی مدد سے یا لوگوں کی مدد سے دوسروں نے یہ حق لے لیا، لیکن شیعہ پھر بھی قائم رہا اپنی بات پر کہ امام کو یہ حق ملے یا نہ ملے، دیا جائے یا نہ دیا جائے، عوام مانے یا نہ مانے، لوگ مانے یا نہ مانے، ظالم کسی کو آنے دے یا نہ آنے دے، یہ حق پھر بھی ہے اسی کا جس کو خدا نے دیا ہے، اور جو بھی اس کے ہٹ کر جائے گا وہ غاصب ہوگا، وہ غاصب ہوگا اس حق کا۔ کب تک شیعہ محفوظ رکھتا ہے، اپنے نظریے پہ قائم رہتا ہے؟ 250 سال تک تو قائم رہا۔ 250 سال کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے حجت خدا پردہ غیبت میں چلے گئے۔ اب بتاؤ، شیعہ سے سوال ہے، اب بتا رسول اللہ کی غیبت کے بعد تو یہ حق تو نے مان لیا اللہ کا ہے، اب غیبت کے زمانے میں بتا یہ حق آیا اللہ کے پاس ہی ہے یا اللہ نے کسی کو سونپ دیا ہے؟ اگر تو نے 250 سال بعد کہا کہ یہ حق اللہ نے عوام کو دے دیا تو دوسرے آ کر کہیں گے ہم تو کہتے تھے 250 سال پہلے ہی خدا نے یہ کام کر دیا تھا۔ لیکن شیعہ قائم ہے اپنی بات پر، یہ حق اس وقت بھی اللہ کا تھا، یہ حق رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی اللہ کا حق ہے، اور یہ حق غیبت کے زمانے میں بھی اللہ کا حق ہے، اور آج بھی حق کے خدا ہے، اور ظہور تک حق کے خدا، قیامت تک حق کے خدا ہے۔ خدا نے یہ حق عطا کرنا ہے کسی کو،
لیکن یہ حق جو اللہ نے مقرر کیا بعض اوقات حقدار کو نہیں ملتا، کچھ غاصبین آ کر اس حق کو غصب کر لیتے ہیں۔ ہر وہ شخص، ایک روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں، امام پنجم، کہ جب عید کا دن آتا ہے، عید فطر کا دن آ جائے یا عید قربان کا دن آتا ہے، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا اندوہ تازہ ہو جاتا ہے۔ راوی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو شہداء یاد آ جاتے ہیں، اپنے اجداد یاد آ جاتے ہیں؟ کیونکہ امام باقر علیہ السلام شاہد عینی کربلا ہیں۔ 3 سال کی عمر میں، روایات میں کہ امام کی 3 سال کی عمر تھی جب کربلا میں تشریف فرما تھے۔ تو کیا ہمیشہ ہم بھولتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظروں میں رہتا ہے؟ پھر یہ عید کے دن کون سا غم تازہ ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ عید کا دن مسلمین کا اور امام مسلمین کے رابطے کا دن ہے۔ عید کا دن مسلمین اور امام مسلمین کے رابطے کا دن ہے، اور جب اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ جس مسند پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، جو مسند اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس پہ طاغوت بیٹھا دیکھتے ہیں، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا اندوہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا عزیز من، اس زمانے میں امام اس مسند پہ غاصبین کو دیکھ کر ان کا دل رنجیدہ ہو جاتا تھا، غم تازہ ہوتا تھا؟ تو آج اس وقت ایک حاکم ہوتا تھا، ایک حاکم بنو امیہ کا، 60 اسلامی ممالک میں ایک حاکم ہوتا تھا۔ آج 60 اسلامی ممالک میں 60 حاکم بیٹھے ہیں۔ ان 60 حاکموں میں سے آیا آج حضرت حجت ہر روز و ہر عید و ہر جمعے کو آیا دل حضرت حجت مجروح نہیں ہوتا کہ وہ امام باقر اپنے مسند پر ایک کو بیٹھا دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے؟ تو آج حجت خدا 60 آدمیوں کو اپنی مسند پر بیٹھا ہوا دیکھ کر کیا غم ائمہ اور ہیں، ہمارے غم اور ہیں، ہمارے شوق اور ہیں، ہمارے خوف اور ہیں۔ معصوم کا شوق اور ہے، معصوم کا خوف اور ہے۔ اپنے اوپر کبھی بھی قیاس نہ کیا کرو، نہ معصومین کے وہ شوق ہیں جو ہمارے ہیں، نہ معصومین کے وہ خوف ہیں جو ہمارے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے اپنی امت کے بارے میں 2 چیزوں کا، لمبی آرزوئیں اور خواہشات کی پیروی۔ حضرت موسیٰ کو خوف تھا کس چیز کا؟ جاہل حکومتوں کے برسر اقتدار آنے کا، کہ کہیں بندگان خدا ظالم و جہلاء اور فاسق و فاجر و فاسد عناصر کی حکومتوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ یہ خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ رسول اللہ جب غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا لا تخشوہم وخشونی، اے رسول ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ رسول اللہ کو کس بات کا ڈر تھا؟ جان کا ڈر نہیں تھا، ڈر یہی تھا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ان کے پلے نہ پڑا، اور پھر بھی یہ ولایت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی طرف چلے گئے، تباہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ خوف تھا رسول اللہ کے قلب مبارک میں۔ 2 دفعہ یہ حق مسلم، یہ ذہن میں رکھیے گا، حق حکومت اللہ کا حق ہے، خدا کا حق ہے۔ اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے کوئی حکومت کر سکتا ہے، ورنہ ہر حاکم غاصب ہے، ہر زمانے میں غاصب ہے، اور ہر غاصب کا ساتھ دینے والا بھی غاصب ہے، ہر ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ ایک ظالم کو ایک شیعہ نے، توجہ فرمائیں، ایک ظالم کو ایک شیعہ نے اونٹ دیے کرائے پر ہارون الرشید کو۔ ہارون الرشید حاکم تھا، حج پہ جا رہا تھا، سفر مبارک۔ حج پر تو ویسے ہی انسان کہتا ہے کہ جو حج پہ جا رہا ہو اس کی کوئی خدمت کر دیں، جاتے ہوئے دعوت کرتے ہیں، آتے ہوئے دعوت کرتے ہیں، وہاں مکہ میں جا کر اس کی خدمت کرتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ اس شخص نے، ٹرانسپورٹر تھا، اس کا اپنی کمپنی تھی،
گوڈس ٹرانسپورٹ یا پیسنجر ٹرانسپورٹ کمپنی تھی اس کی. اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، آج کل ٹرک بسیں ہوتی ہیں. اس کی کمپنی تھی، اونٹ اس سے رکھے ہوئے تھے، جس کو بھی ضرورت پڑتے یہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا. ہارون الرشید خلیفہ مسلمین حج کا ارادہ کیا، کاروان بنایا. ظاہر خلیفہ کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے جانا ہے، راشن لے کے جانا ہے، سامان لے کے جانا ہے. جتنے اس شہر کے اندر جتنے اونٹ تھے وہ سارے اس نے کرائے پہ لے لیے. ایک شیعہ نے بھی اپنے اونٹ سارے ہارون الرشید کو کرائے پہ دے دیے. اور پھر یہ شیعہ آیا واپس حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت. امام نے فرمایا تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ظالم کا معاون اور مددگار ہے. تو ظالم کا مددگار ہے. کہنے لگا میں نے ظالم کی کون سی مدد کی ہے؟ میں نے تو آج تک ظالم کو چندہ نہیں دیا، میں نے آج تک ظالم کو کھانا نہیں دیا، میں نے آج تک ظالم کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس کی حمایت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. امام فرماتے ہیں کیا تو نے اونٹ ہارون کو کرائے پہ دیے ہیں یا نہیں دیے؟ کہنے لگا وہ تو کسی برے مقصد کے لیے نہیں دیے. ایک تو مفت میں نہیں دیے، کرائے پہ دیے ہیں. سب کو کرائے پہ دیتا ہوں، اس نے بھی کرائے پہ لے لیے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ سفر حج پہ جا رہا ہے، حج جیسا مقدس سفر. اس کے ذہن میں یہ تھا اونٹ بھی متبرک ہو کر آئیں گے میرے ساتھ. حج جیسا متبرک سفر ہے، اس سے بڑھ کر خیر اور نیکی کا اور کیا کام ہوگا؟ امام نے فرمایا یہ بتا آیا تیرے دل میں یہ خواہش ہے یا نہیں کہ ہارون صحیح و سالم واپس آ جائے تاکہ تیرے اونٹ بھی واپس آ جائیں اور واپس آ کر تجھے کرایہ بھی دے دے؟ آیا تو اس وجہ سے اس کی زندگی کی آرزو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اور جب تک تیرے دل میں ہارون کی زندہ رہنے کی آرزو ہے، ظاہر ہے تو موسیٰ کاظم کی زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتا. تو اپنے آپ کو شیعہ موسیٰ کاظم کہتا ہے اور تو دعا دل میں کرتا ہے تاکہ ہارون زندہ رہے. شیعہ بننا بہت مشکل ہے عزیز من. شیعہ بننا اور ظالموں کا ساتھ دینا، شیعہ بننا ظالموں کی تقویت کرنا، شیعہ بننا ان حکومتوں کا جز بننا. حق ہے، اپنا حق لو. کس طرح سے لو؟ علوی طریقے سے اپنا حق لو. امیر المومنین کے پاس 2 دفعہ حق قدموں میں آیا لیکن ناحق طریقے سے آیا. یعنی اقتدار و حکومت جو مسلم علی کا حق ہے، 2 دفعہ علی کے قدموں میں اقتدار آیا لیکن نادرست طریقے سے آیا. پہلا رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد، جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، 2 حزبیں، 2 پارٹیاں جو پہلے زیر زمین انڈر گراؤنڈ تھیں، اقتدار کی خاطر بنی ہوئی تھیں. ایک حزب انصار اور ایک حزب مہاجرین. سارے انصار اس حزب میں نہیں تھے، چند افراد انصار کے مل ہوئی تھی حزب انصار، اور چند افراد نے مہاجرین کے اندر پہلے سے ایک پارٹی خفیہ بنائی ہوئی تھی حزب مہاجرین کے نام سے. اور دونوں، نہ باقی انصار اس حزب میں شامل تھے، نہ باقی مہاجرین اس حزب میں شامل تھے. چند انصار حزب انصار میں، چند مہاجرین حزب مہاجرین میں تھے. جو رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، فوراً حزب انصار نے میٹنگ بلائی اور اس میں رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کفن و دفن باقی ہے، سب کچھ باقی ہے. اور انہوں نے فوراً مدینے کے باہر خفیہ میٹنگ بلائی خفیہ حزب نے، اور وہاں حکومت کے لیے کوششیں شروع کر دی اور فیصلہ بھی کر لیا. اور اپنے میں سے ایک بڑے کو، اپنے کو انہوں نے چن لیا خلیفہ رسول. حزب مہاجرین کو خبر ہوئی کہ وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، یہ فوراً دوڑے ہوئے پہنچے، جنازہ چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، کفن و دفن چھوڑ کر فوراً پہنچے. چند افراد، سارے مہاجرین اس حزب کا حصہ نہیں تھے، چند افراد پہنچے اور جا کر اس فیصلے پر اثر انداز ہوئے. باہر کے ان میں آپس میں مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، تبادلہ خیال ہوا اور فیصلہ بدل دیا گیا. حزب انصار کا فیصلہ بدل دیا گیا اور حزب مہاجرین کامیاب ہو گئی. انہوں نے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اتفاق ہو گیا. اس وقت امیر المومنین رسول اللہ کے کفن و دفن میں مشغول تھے. یہ حق مسلم امیر المومنین کا تھا. خود امیر المومنین بھی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اور تاریخ بھی گواہ ہے، شیعہ سنی سب اس بات پر گواہ ہیں. اب اس بات میں ہم نہیں جاتے، یعنی کہ آیا حق مسلم علی کا تھا یا نہیں تھا، اس میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن
یہ فیصلہ وہاں ہو گیا، لوگوں کو آ کے سنایا گیا، لوگوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، تمام امت نے خاموشی اختیار کی، اور جس کو بیعت کا کہا گیا اس نے کر لی، کچھ افراد نے نہیں بھی کی۔ دو بزرگ شخصیات، ایک بنو ہاشم کے خاندان کی بزرگ شخصیت اور ایک بنو امیہ کے بڑے خاندان کی بزرگ شخصیت، یہ دونوں آئے امیر المومنین کے پاس۔ بنو ہاشم کے خاندان کی بزرگ شخصیت عباس، علی علیہ السلام کے چچا، رسول اللہ کے چچا، عباس ابن عبد المطلب، جو اس وقت عمر میں سب سے بڑے تھے بنو ہاشم میں، یہ آئے علی علیہ السلام کے پاس اس فیصلے کے بعد۔ اور دوسری بڑی شخصیت بنو امیہ کے خاندان کی ابو سفیان، یہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھا جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، رسول اللہ کی رحلت، تو یہ باہر گیا ہوا تھا، بعد میں واپس آیا، اس کو معلوم ہوا یہ فیصلہ ہو گیا، اور آ کر یہ دونوں مل کر دونوں بڑے امیر المومنین کے پاس آئے۔ نہج البلاغہ میں باقاعدہ خطبہ موجود ہے۔ دونوں آئے اور حضرت سے آ کر کہا کہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے، زیر دونوں کی قبائلی حیثیت، خاندانی حیثیت، ایک کا اثر رسوخ بنو ہاشم پر، ایک کا اثر رسوخ بنو امیہ کے اوپر، اور خصوصاً بنو امیہ کے سرکردہ نے کہا کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، جنگجو موجود ہیں، شمشیر زن موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں، پوری جنگی مشینری موجود ہے، سارا ساز و سامان موجود ہے، اور آ کر کہا کہ یہ حق تو آپ کا تھا، آپ اس حق کے لیے اٹھے، قیام کریں، اپنے حق کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اگر بنو ہاشم بھی سارے علی کا ساتھ دے رہے ہیں، بنو امیہ بھی اپنے بڑے کے کہنے پر سارے ساتھ دے رہے ہیں، تو حکومت مسلم علی علیہ السلام بڑی آسانی سے لے سکتے تھے، کیونکہ جن لوگوں نے اس وقت حکومت کی زمام سنبھال لی تھی ان کے پاس اتنی فوج، اتنی سپاہ، اتنا جنگی سامان نہیں تھا، وہ نہتے ہو جاتے، نہ انصار کے پاس نہ مہاجرین کے پاس، ان دونوں کے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن امیر المومنین نے انکار کر دیا، اور انکار بھی عجیب لفظوں میں کیا۔ عزیزان من، کیا انکار کیا؟ امیر المومنین نے انہیں کہا، ان کو بنو امیہ کے بڑے کو کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کب ہوئے ہو؟ آپ نے اسلام کب قبول کیا ہے؟ حیرت ہوئی کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، فتح مکہ کے موقع پر میں نے اسلام قبول کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہ، تم نے اسلام کا تظاہر کیا ہے، اسلام قبول تم نے اظہار کیا ہے، فقط اپنا خون مباح بچانے کے لیے اظہار کیا ہے، اسلام قبول نہیں کیا، تم تو مسلمان ہی نہیں ہوئے، قبول نہیں کیا اس طریقے سے، ورنہ علی علیہ السلام فوراً اقدام کر کے حکومت لے سکتے تھے۔ اور دوسری دفعہ پھر جب خلیفہ دوم نے شورا بنائی، اس شورا کے اندر کہ یہ جملہ جو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ اس موقع کا ہے، بعض راویوں کے بقول، علماء کے بقول یہ جملہ شورا کے موقع کا ہے۔ پھر خلیفہ دوم نے شورا بنائی 6 آدمیوں کی، اور طے کر دیا کہ انہی میں سے ایک کو خلیفہ چننا ہے۔ ساری دنیا کو معلوم تھا کہ لیاقت و صلاحیت کس کے اندر موجود ہے، ظاہری طور پر جو شورا کے معیارات تھے۔ عوام نے ہی اگر چننا ہے یا عوامی نمائندوں نے ہی چننا ہے تو سب سے زیادہ اہل کون ہے، یہ طے تھا وہاں پر۔ شروع ہوئی میٹنگ، شروع ہوئی شورا کی، زبیر نے سب سے پہلے، زبیر ابن عوام نے اپنا ووٹ علی علیہ السلام کو دے دیا کہ میرا ووٹ علی کے ساتھ ہے۔ باقی گروپ ایک طرف تھا، انہوں نے امیر المومنین کے سامنے شرائط رکھی، 2 شرطیں رکھی، ایک کہ آپ حکومت کریں گے قرآن و سنت کے مطابق، اور دوسرا حکومتی روش میں پیروی کریں گے سابقہ حکمرانوں کے مطابق۔ عزیزان من، یہ شرطیں وہ تھیں کہ اگر علی ہاں کر دیتے کہ مجھے دونوں شرطیں قبول ہیں، اور اقتدار لے لیتے اور بعد میں اپنی مرضی سے حکومت کرتے، کوئی علی کو پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ بعد میں جنہوں نے ہاں کر کے حکومت لے لی انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے حکومت کی، سابقہ حکمرانوں کی پیروی نہیں کی، ایک الگ تھلگ روش حکومت قائم کی انہوں نے۔ اگر علی علیہ السلام بھی ہاں کر دیتے، اقتدار مل جاتا، حکومت میں آ جاتے، یہ حق علی تھا، لیکن علی کیا فرماتے ہیں
کہ اپنا حق حق سے لینا ہے، اپنا حق ناحق طریقے سے نہیں لینا۔ عزیز من، علی کا شیعہ بننا بہت دشوار ہے۔ ویزا، ہم 1000 جھوٹ بول کے ویزا لیتے ہیں، لاکھوں جھوٹ بول کے ڈگری لیتے ہیں، ہم لاکھوں دھوکے دے کے ملازمت تک پہنچتے ہیں، ہم لاکھوں دھوکے دے کے کوئی تجارتی آرڈر لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم پیرو علی کے ہیں۔ علی ڈگری کی بات نہیں ہو رہی تھی، حق کی حکومت و حاکمیت کی بات تھی کہ اگر علی اس وقت ہاں کر دیتے تو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت کے حاکم بن جاتے، 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت اس کے حاکم بن جاتے، لیکن نہ کر دی۔ یہ نہ کیوں کی؟ اس لیے کہ شرط کو ہوگی، حق کی نہ کر کے اقتدار چھوڑ دیا۔ اور اس موقع پر حضرت نے یہ جملہ بیان فرمایا، لنا حق، ہمارا حق مسلم ہے، فَإِنْ أُوتِينَاهُ، اگر یہ حق ہمیں دے دیا گیا تو ہمارا حق ہے، ہم حق تک پہنچ جائیں گے۔ وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے ہی بیٹھنے پر اکتفا کر لیں گے۔ وَإِنْ طَالَ السُّرَى، اگرچہ سفر شب طولانی ہی کیوں نہ ہو۔ سید رضی بہت بڑے ادیب ہیں، 10 بڑے ادیب عرب کے شمار کیے جائیں ان میں سے ایک سید رضی ہیں، بہت قادر الکلام ادیب ہیں۔ اس لیے نہج البلاغہ انہوں نے ادبی شاہکار چنا در حقیقت علی علیہ السلام کے کلام سے۔ اور بعض لوگوں نے گلہ بھی کیا جناب سید رضی سے کہ آپ نے ادبی ذوق استعمال کر کے ادب کے گلچین تو کر لیا لیکن ہدایت کا گلچین نہیں کیا، وہ سارے خطبے کانٹ چھانٹ کے باقی الگ کر دیے، چند جملے ان میں سے جدا کر لیے۔ اے کاش پورے پورے خطبے نقل کرتے۔ بعد میں کچھ علماء نے کوشش کی، ایک عالم بزرگوار نے کوشش کی اور علی علیہ السلام کا وہ کلام جو نہج البلاغہ میں نہیں آیا وہ اکٹھا کیا اور 12 جلدیں نہج البلاغہ جیسی بنی۔ 12 جلدیں علی علیہ السلام کے کلام کی ہیں، نہج البلاغہ جتنی 12 جلدیں، یہ 12واں حصہ ہے کلام علی علیہ السلام کا، کہ البتہ منتخب ہے، گلچین ہے یہ۔ سید رضی اس کلام کے نیچے، اس جملے کے نیچے وجد میں آ گئے ہیں۔ یہ جملے جو سید رضی کے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، یا اب عربی ہو، مومنین کی زبان نہیں ہے، علی کی زبان ہے عربی، مومنین کی زبان انگلش ہے۔ اردو میں ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ بہترین لطیف و فصیح سید رضی یہ جملہ سن کر، یہ جملہ جو امیر المومنین کا لکھ کر نیچے فرماتے ہیں، یہ بہترین و لطیف و فصیح کلام ہے کہ اگر حق نہ ملا تو ہم ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ردیف میں بیٹھنے والے عام طور پر غلام اور قیدی وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی سید رضی بے ساختہ منہ سے نکلا کہ یہ لطیف ترین کلام اور یہ فصیح ترین کلام ہے، اس سے بہتر ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ابلغ و افصح کلام ادا کر سکے جو اس جملے میں حضرت نے بیان فرمایا کہ حق اگر ہمیں دے دیا گیا، ہمیں مل گیا، وہ ہمارا حق ہوگا، لیکن اگر نہیں دیا گیا کیا کریں گے ہم؟ آیا ناحق طریقوں سے حق لیں گے یا حق سے دستبردار ہو جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا دونوں کام نہیں کروں گا، نہ حق سے دستبردار ہوں گا اور نہ غلط طریقے سے اپنے حق تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، حق کے ذریعے حق تک پہنچوں گا۔ یعنی راہ بھی حق ہوگی، مقصد بھی حق ہوگا، طریقہ بھی حق ہوگا، اس لیے کے ذریعے ہے، نہ حق کے ذریعے حق تک نہیں پہنچتا۔ امام کا بیعت جدید تھی، نہ اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا، جیڑا مشکل کشا سے پھر کیا علی، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یعنی حق اس طرح علی کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ نہ حق علی کو چھوڑے گا نہ علی حق کو چھوڑے گا، نہ حق علی کو چھوڑے گا نہ علی حق کو چھوڑے گا۔ عزیزان من، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو ایڈمیشن ملے ناحق طریقے سے، پیرو علی حاضر ہے ایڈمیشن لینے پر۔ آج اگر ناحق ویزا ملے کسی کو، شیعہ سب سے پہلے میدان ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج اگر ناحق کسی جگہ ملازمت مل رہی ہو، پیرو علی سب سے پہلے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کہتا ہے ساتھ کیا ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ علی ویزا کے لیے نہیں،
علی حکومت مل رہی تھی، 3 براعظموں کی حکومت علی کے سامنے آئی، علی نے نہ کر دی، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت میرا حق ہے، لیکن جس در سے آ رہی ہے وہ در حق کا نہیں ہے، یہ شرط حق کی نہیں ہے، یہ روش حق کی نہیں ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنا حق بھی لینا چاہتے ہو، قاضی حق سے لو، حکومت حق سے لو۔ وہ مومنین یہ سوچتے ہیں کہ آج تو حکومت حق نہیں ہے، پھر ہم اپنے حقوق کیسے لیں؟ یا حقوق چھوڑ دیں یا ظالموں کی اتباع کریں۔ علی فرماتے ہیں نہ، دونوں کام غلط ہیں، ان دونوں راہوں پہ نہیں چلنا، نہ حق چھوڑو، نہ ظالموں سے حق کی طرف، نہ ظالموں سے اپنا حق لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ اور ان کی پیروی کرو، پھر کس طرح سے اپنا حق لو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں طریقہ، اگر تمہیں حق نہیں دیا جاتا تم اونٹ کے پیچھے ہی بیٹھ جاؤ۔ یہ محاورہ ہے، عربی زبان کا محاورہ ہے، فصیح زبان ہے، زیر نہج البلاغہ ہے۔ وہ علی امیر المومنین بھی ہیں، وہ علی امیر کلام بھی ہیں، علی میں فصاحت بھی ہیں، امیر فصاحت بھی ہیں، امیر بلاغت بھی ہیں۔ لہذا محاورہ ایسا زیبا خوبصورت محاورہ استعمال کیا، اتنا فصیح کہ وہ عرب ادیب سید رضی وجد میں آ گیا، وہاں پر وجد میں آ گیا۔ جس طرح ہوتا ہے نا بسا اوقات مجلس میں مومن وجد میں آ جاتا ہے، اسی طرح وہ یہ جملہ امیر المومنین کا سن کر وہ عالم دین، وہ عظیم فقیہ وجد میں آ گیا۔ یہ کیا جملہ علی علیہ السلام نے استعمال کیا؟ علی نے کیا فرمایا؟ میں نہ حق چھوڑوں گا نہ ناحق طریقے سے حق کو لوں گا۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ فرماتے ہیں میں اونٹ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ اونٹ، آج کی بھی مثال عرض کروں گا، پہلے یہ سمجھ لیں گے اس محاورے کا معنی کیا ہے۔ اس محاورے میں مفسرین عجیب الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر۔ ابن ابی الحدید نے کچھ کہا، مرزا ابو القاسم خوئی نے کچھ کہا، ابن میثم بحرانی نے کچھ کہا، تمام مفسر بڑے شارحین مشکل میں پڑ گئے اس جملہ امیر المومنین کے ساتھ کہ یہ البتہ بہت ساری جگہوں پر ہے کہ مترجمین و مفسرین پیچھے رہ جاتے ہیں علی سے، کلام کے ترجمہ کرتے ہوئے اور تفسیر کرتے ہوئے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بسا اوقات اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ امیر المومنین کسی اور وادی میں ہوتے ہیں، یہ کسی اور وادی میں ہوتے ہیں، اصلا جا نہیں سکتے سب ساتھ ہمراہ، چل نہیں سکتے ہمراہ۔ ان میں سے ایک یہ نمونہ بھی موجود ہے کہ علی علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں اس جملے کے اندر۔ اعجاز الابل، اونٹ کا پچھلا حصہ کہتے ہیں، اونٹ کا پچھلا حصہ۔ اونٹ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اونٹ کو دیکھو، خدا کو اگر سمجھنا ہے تو اونٹ کو دیکھو۔ افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے اس کو۔ اور آپ کے یہاں بھی ایک محاورہ ہے نا کہ اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونٹ کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، پیٹھ بھی اس کی سیدھی نہیں ہے، جہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے وہ بھی سیدھی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بہت بڑا جانور ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ بہت کم ہے۔ اور بیٹھنے کے لیے ذرا ننگی شتر، ننگی پیٹھ پر تو بیٹھا نہیں جا سکتا، لیکن اس پہ پالان رکھا جاتا ہے۔ پالان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پالان جس طرح گھوڑے کی زین ہوتی ہے، سواری کے اونٹوں کی اس طرح زین ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ سامان والے اونٹ زیادہ ہم نے دیکھے ہیں، اور طرح کا پالان ان کے اوپر ہوتا ہے۔ سواری والے اونٹوں کی سیٹ اور طرح کی ہوتی ہے، ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اونٹ کے اوپر، صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اگر بیٹھنے کے لیے پالان بنایا جائے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا محمل بنایا جاتا ہے، کجاوا محمل بنایا جاتا ہے۔ محمل دو طریقوں سے بنتا ہے، ایک محمل اونٹ کی پیٹھ کے اوپر بنایا جاتا ہے جس میں ایک آدمی بیٹھتا ہے، اور ایک محمل ایسا ہوتا ہے جس میں اونٹ کے دونوں طرف عدل بنائے جاتے ہیں، دو طرف ایک محمل کا ایک حصہ ادھر ایک حصہ اس طرف، دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں اس میں۔ اور یہ جگہ سواری کی ظاہر ہے اس میں مالک بیٹھتا ہے یا جس نے اونٹ کرائے پہ لیا ہو وہ بیٹھتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں فرنٹ سیٹ، گاڑی کی فرنٹ سیٹ ہے یہ، اونٹ کی زین یا محمل میں بیٹھنا یہ فرنٹ سیٹ ہے۔ اگر فرنٹ سیٹ پہ جگہ نہ ہو اور آپ کو بیٹھنا بھی ہے اونٹ کے لیے کوئی اور یہ ایک سواری بھی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کی جو پالان جہاں ختم ہوتا ہے اور پشت اونٹ کی شروع ہوتی ہے، دم جہاں پر ہوتی ہے اونٹ کی، ڈہلوان سا بنا ہوتا ہے وہاں پر، اس ڈہلوان کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ سخت ہے،
سب سے مشکل جگہ سواری کے لیے، سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر سفر کرنا ہے، کیونکہ سیٹ بھی نہیں ہے، بغیر سیٹ کے آپ نے بیٹھنا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اور وہ جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں گھوڑے کی طرح اور سنبھل جائیں، وہاں پر اپنے آپ کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے، یعنی اونٹ کا اگر آپ ذرا سی غفلت کریں گے پھسل جائیں گے نیچے، گر جائیں گے نیچے، اور بلند بھی ہوتا ہے اور گرنے سے چوٹ بھی لگتی ہے۔ سب سے دشوار جگہ تجربہ کر لیں، کبھی یہاں اونٹ ساحل پہ ہوتے ہیں، آپ کبھی اس جگہ علی علیہ السلام کے اس جملے کا تجربہ کریں جا کر، کہ اس اونٹ کی اس جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ محاورہ امیر المومنین کا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ علی کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور سفر بھی ضرور کرنا ہوتا ہے تو ہم اونٹ کی پشت پر ہی اس کی پشت پچھلے حصے پر بیٹھ جائیں گے۔ پشت تو کوان کو بھی کہتے ہیں، اس کے پچھلے حصے پر بیٹھ جائیں گے۔ پچھلے حصے پر بیٹھیں گے یعنی سختی میں ہوں گے، زحمت میں ہوں گے، ناگواری میں ہوں گے، مصائب میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، لیکن حق تک پہنچنے کے لیے ہم یہ تکلیف دہ سفر چھوڑیں گے نہیں، جاری ضرور رکھیں گے۔ رکبنا اعجاز الابل، ہم اونٹ کی پشت پر بیٹھ جائیں گے۔ وَإِن طَالَ السُّرَى، اور یہ سفر بھی رات کا ہے، اندھیری رات کا سفر ہے، شب کا سفر ہے، یعنی یہ حالات اندھیری رات جیسے ہیں، ظلمانی رات جیسے ہیں، یہ حالات جو امیر المومنین کے سامنے بن گئے تھے۔ اس ظلمانی شب میں علی فرماتے میں اپنا سفر چھوڑوں گا نہیں، نہ میں تاریک رات سے ڈرتا ہوں اور نہ سواری پر جگہ نہ ہونے کے خوف سے میں سفر چھوڑ دوں گا، اور یوں بھی نہیں کہ میں ان کے سامنے جھک کر اور ناحق کے طریقوں سے اپنے حق تک پہنچوں گا، نہ، میں دشواریوں میں اپنا سفر جاری رکھوں گا اور اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک اپنے حق تک پہنچ نہ جاؤں، ناگواریوں کے ساتھ۔ اونٹ کی پشت پر سید رضی فرماتے ہیں کہ سابقہ زمانوں میں لوگوں نے نوکر چاکر رکھے ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے،